بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں عمران ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں BN TV۔ ملک کی معاشی صورتحال آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے اور یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر حکومت ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے یا اپوزیشن میں ہوتی ہے، وہ یہی دعوے وعدے کرتی ہے کہ ہم حکومت میں رہ کر بہت کچھ کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب ہمیں اقتدار ملا تو ہم غربت اور مہنگائی ختم کر دیں گے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل 25-30 سالوں سے کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کی ہو، وہ کسی فوجی ڈکٹیٹر ہو، اس میں مہنگائی مسلسل بڑھتی ہی رہتی ہے اور انسان کی جو قوت خرید ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے۔ آخرکار اس کی وجہ کیا ہے اور وہ کون سے سٹیپ ہیں جو ہمیں لینے چاہیے جس سے مہنگائی میں کمی ہو، غربت میں کمی ہو، اور وہ حکومتیں کیوں نہیں لے رہی، کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے آج اس ولاگ میں اس مسئلے پہ روشنی ڈالوں گا۔ تو اس سے پہلے یہ آپ رپورٹ دیکھیں، یہ چھوٹی سی رپورٹ تیار کی ہے، اس میں موازنہ پیش کیا گیا ہے تینوں سیاسی جماعتوں کا، تینوں اقتدار میں رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پھر تحریک انصاف، کہ ان کے دور میں معاشی اعداد و شمار کیا تھے۔ PP کے 5 سالہ دور 2008 سے 13 تک ڈالر 62 سے 100 کے درمیان رہا، مہنگائی کی شرح 4 سے 5% رہی، جبکہ قرضہ ان کے دور میں 48 ارب ڈالر ہوا، تجارتی خسارہ 20 ارب ڈالر، آمدن انہوں نے جو ٹیکس کی مد میں اکٹھا کیا وہ تقریباً 2000 ارب تھا، لیکن جو انہوں نے خرچہ کیا وہ 4000 ارب سے بھی زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کی جو برآمدات تھیں وہ 20 ارب ڈالر کے قریب تھی، جبکہ درآمدات 40 ارب ڈالر کے قریب تھی۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو ڈالر تھا وہ 100 سے 115 کے درمیان رہا، مہنگائی کی شرح 4 سے 6% کے درمیان رہی، جبکہ جو قرضے تھے جو خان صاحب کو وہ دے کے گئے وہ 78 ارب ڈالر تھے۔ اس کے علاوہ جو تجارتی خسارہ تھا وہ 30 ارب ڈالر کا چھوڑ کے جو انہوں نے ٹیکس اکٹھا کیا جو کسی ملک کی آمدنی تھی کہلاتی ہے وہ 3900 ارب تھا، جو خرچہ کر کے گئے وہ تقریباً 6000 ارب سے زیادہ تھا۔ جو برآمدات تھی ان کے آخری دور میں وہ 25 ارب ڈالر تھی، اور جو درآمدات تھی وہ تقریباً 55 ارب ڈالر تھی۔ PTI کے 4 سالہ دور میں ڈالر 115 سے 175 تک گیا، جبکہ جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 6 سے 20% تک پہنچ گئی، جبکہ جو قرضے تھے وہ 78 سے 110 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، جبکہ تجارتی خسارہ 35 ارب ڈالر رہا، جبکہ جو ٹیکس اکٹھا کیا PTI کی حکومت ہم نے 4 سالہ آخری دور میں وہ تقریباً 6000 ارب تھا، جبکہ وہ خرچے جو اپنے آخری سال کر کے گئے وہ تقریباً 13000 ارب تھے۔ جو برآمدات تھیں وہ 30 ارب ڈالر رہیں، جبکہ جو درآمدات انہوں نے کی وہ تقریباً 75 ارب ڈالر تھیں۔ اگر ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کی بات کی جائے تو PP کو 2008 میں 11 ارب ڈالر کے ذخائر ملے، جب وہ اقتدار سے گئی 2013 میں تو اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر صرف 8 ارب ڈالر تھے۔ نون لیگ کو 2013 میں 8 ارب ڈالر ملے، جب 2018 میں اقتدار سے گئی تو اس وقت 16 ارب ڈالر زر مبادلہ کے ذخائر تھے۔ اسی طرح PTI کی حکومت کو 2018 میں 16 ارب ڈالر کے ذخائر ملے، تو وہ جب اقتدار سے اپریل 2022 میں گئے تو اس وقت بھی زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب ڈالر ہی تھے۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے دور میں ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہوئی ہے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ 10 سے 15 سال میں جو ذرائع مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 10 سے 20 ارب ڈالر کے درمیان ہی رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ تمام حکومتوں کے پاس، تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت کریں گی ان کے پاس، چاہے وہ پیچھے ڈکٹیٹر بھی کریں گے، ان کے تمام پاس صرف ایک ہی معاشی حل ہے کہ وہ قرض لے کر ملک چلاتے رہے ہیں۔ آخر کار اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ وہ کون سی معاشی پالیسیاں ہیں؟ بڑی سادہ سی، اگر یہ سیاسی جماعتیں کریں تو جو ملک میں غربت میں کمی آ سکتی ہے، عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اس میں بڑی سادے سے فارمولے ہیں، دو تین چیزیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر یہ جیسے ایک گھر کی آمدن اور خرچ ہوتا ہے، لوگ کماتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں، جتنے لوگ وہ زیادہ کمائیں گے وہ اپنے اوپر خرچ کریں گے، ان کا لائف سٹائل بدلے گا، خوشحالی آئے گی۔ اسی طرح کسی ملک کی یا ریاست کی جو آمدن ہوتی ہے وہ ٹیکس ہوتے ہیں، وہ زیادہ ٹیکس اکٹھا کریں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ عوام پہ زیادہ روپے خرچ کریں گے۔ PP نے اپنے دور میں تقریباً 2000 ٹیکس اکٹھا کیا،
خرچہ وہ 4,000 ارب کر گئے. اسی طرح نون لیگ نے تقریباً کوئی 4,000 ارب کیا تو وہ خرچہ 7,000 ارب سے زیادہ کر گئے. پی ٹی آئی نے 6,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیے، وہ 13,000 ارب روپے جو خرچہ کر گئے. تو واضح طور پہ نظر آتا ہے یہ جو ٹیکس ہے، جو ان کی آمدن ہے ریاست کی، وہ کم کرتے ہیں اور خرچہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں. اور جو ٹیکس یہ اکٹھا کرتے ہیں اس میں تقریباً یہ 65 سے 70% ٹیکس وہ ہوتا ہے جو انڈائریکٹ ٹیکس، جو سیل ٹیکس ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے، اس پہ لگا کے یہ اکٹھا کرتے ہیں. 30 سے 32% ٹیکس ہوتا ہے جو انکم ٹیکس کی مد میں لوگ یا مختلف کمپنیاں وہ دیتی ہیں. پاکستان میں تقریباً 25 سے 30 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں. جو ٹیکس ہیں وہ 5-7 لاکھ لوگ ہی، اور جو کمپنیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. تو جس ملک کی جو آمدن ہے وہ ٹیکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ اکٹھا کرے گا تو لازمی بات ہے وہ اپنے لوگوں پہ بھی وہ زیادہ خرچ کرے گا. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ. وہ یہ درآمدات بہت زیادہ کرتے ہیں، برآمدات کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر پہ دباؤ رہتا ہے، پریشر رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے. اگر یہ درآمدات کو کم کر لیں تو یہ نیٹ زر مبادلہ ہے اس میں 5 سے 6 ارب ہر سال اپنے ذخائر میں اضافہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں تقریباً کوئی 70 ارب ڈالر کی درآمدات کی اور 30 ارب ڈالر کی ان کی برآمدات تھی. اس کے علاوہ جو تارکین وطن نے جو پیسے بھیجے وہ تقریباً 30 ارب ڈالر. اس طرح 60 ارب ڈالر کا زر مبادلہ وہ پاکستان میں آیا اور اس نے خرچہ کیا 70 ارب ڈالر کا. مثال کے طور پر 60 روپے آئے ہیں اور 70 روپے انہوں نے خرچہ کیے. اگر یہ درآمدات کو کم کر لیتے، پھر 50 پہ لے آتے، 55 پہ لے آتے، تو 5 سے 7 یا 10 ارب ڈالر یہ ہر سال زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی بھی سیاسی جماعت کر سکتی ہے، یہ مشکل نہیں ہے. یہ درآمدات کو کم نہیں کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درآمدات کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ کسٹم ڈیوٹی کی مد سے دوسرے مد میں انہوں نے ٹیکس اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، لیکن برآمدات نہیں بڑھاتے ہیں. اگر یہ صرف درآمدات کو ہی کم کر لیں تو ہر سیاسی جماعت 5 سے 7 ارب ڈالر ہر سال زر مبادلہ کے ذخائر میں نیٹ اضافہ کر سکتی ہے. اگر وہ 4-5 سال حکومت کرنے کے بعد جائے تو 15-20 ارب ڈالر وہ چھوڑ کے جائے گی، لیکن یہ نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا میری گزارش ہے، آپ کسی بھی سننے والوں سے، آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہوں گے. لیکن جب آپ ووٹ دینے جائیں، اپنے سیاسی نمائندوں کو ملیں، تو ان سے گزارش یہ کریں کہ یہ فلانا چور ہے، فلانا گڈی چور ہے، وہ کھا گیا، وہ مر گیا، وہ لوٹ کے لے گیا، تو برائے مہربانی وہ تھوڑا سا پرے رکھ لیں. ہمیں یہ بتائیں کہ ریاست کی آمدن بڑھانے کے لیے آپ کیا کریں. ریاست کی آمدن بڑھے گی، ٹیکس کی مد میں روپے زیادہ اکٹھا کریں گے، وہ انکم ٹیکس کی مدد میں. یہ نہیں کہ وہ سیل ٹیکس وغیرہ لگا کے ٹیکس اکٹھا کرے، اس سے مزید مہنگائی ہوگی. جب انکم ٹیکس کی مد میں لوگوں سے ڈائریکٹ ٹیکس لگا کے، امیر لوگوں سے، بلڈر سے، فیکٹری اونر سے، ڈاکٹروں سے وہ روپے اکٹھا کرے، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرے گی تو اس سے عوام کو ریلیف ملے گا. جو سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں یہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ کم ہوگی. پاکستان میں تقریباً یہ 60 سے 70% جو ٹیکس ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس، سیل ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی کی مد میں وہ اکٹھا کرتے ہیں. جو باہر ہے دنیا میں وہ تقریباً 60 سے 70% جو ٹیکس ہے وہ انکم ٹیکس کی مد میں اکٹھا کرتے ہیں. امیر لوگوں سے وہ لیتے ہیں اور پھر وہ نیچے وہ لگاتے ہیں. پھر دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ درآمدات کو کم کریں. جب یہ درآمدات کو کم کریں گے یا برآمدات بڑھائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 5 سے 60 ارب ڈالر نیٹ جو ہے یہ اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کر کے جائیں. یہ بڑے سادہ سے کلیے ہیں، آسان کلیہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ان سے یہ نہیں ہوتا پھر یہ کرتے کیا ہیں، یہ پھر کہتے ہیں یہ فلانا چور ہے، نواز شریف چور ہے، زرداری وہ لوٹ کے لے گیا، وہ کھا کے لے گیا. پھر پوری ایک مشینری ہے اس میں، اسٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ وہ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو چور 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 کہتے ہیں. بیسک کام صرف یہی ہے کہ یہ خدا کے واسطے اپنی آمدن بڑھا لیں. آمدن کا مطلب ہے ٹیکسز کا مطلب ہے انکم ٹیکس بڑھائیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنی یہ درآمدات کو کم کر لیں یا برآمدات بڑھا لیں. کوشش یہ ہے کہ یہ آسان کر سکتے ہیں، سال 6 ماہ میں درآمدات کو کم کر سکتے ہیں. تو برآمدات بڑھانے میں تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی درکار ہے، سرمایہ درکار ہے، اس پہ کچھ ٹائم لگتا ہے، وہ بھی کریں ساتھ ساتھ. لیکن جو ارجنٹلی کام کرنے والا ہے، اگر یہ اپنی درآمدات کو کنٹرول کر لیں تو 4-5 ارب ڈالر یہ نیٹ ہر سال اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کر سکتے ہیں. پھر ان کو قرض لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. جب 4-5 ارب ڈالر یہ کیا کہتے ہیں اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کو پھر قرض لینے کی ضرورت نہیں رہے گی.
تقریباً اس سال جو حکومت نے جو غیر ملکی قرضہ ادا کرنا ہے وہ 25 سے 30 ارب ڈالر ہے. اس سے اگلے سال بھی یہی ہے. 2026 جون تک پاکستان نے تقریباً کوئی 80 ارب ڈالر 70 سے 80 ارب ڈالر روپے وہ قرضہ ادا کرنا ہے. اب بتائیں اب حکومتوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, وہ کیسے ادا کریں؟ کوئی بھی حکومت آ جائے, کوئی بھی نون لیگ, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, ڈکٹیٹر, یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ ریشیڈیول کرا لیں گے سے زیادہ اگلے کے آگے پھینک جائیں گے سارا وہ کچھ آگے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ ٹیکس لگائیں گے, مزید ٹیکس رجیم چینج نہیں کریں گے تو وہ مزید قرضے لیں گے, تو حال وہی ہوگا کہ ملک مزید قرضوں میں عوام دھنستی جائے گی, تو جو حال ہے وہ ملک میں مزید مہنگائی ہوتی رہے گی. دوبارہ گزارش ہے, آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رہتے ہیں یا جس مذہب کے ساتھ تعلق ہے, جس برادری کے ساتھ تعلق ہے وہ رکھیں, لیکن جب آپ ووٹ دینے جائیں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس سے یہی گزارش کریں کہ جناب ہماری ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے یا ریاست کی ٹیکس آمدن کو بڑھانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, اپنے خرچے کیسے کم کریں گے, درآمدات کو کیسے کم کریں گے اور برآمدات کیسے بڑھائیں گے؟ اگر یہ 2 پوائنٹ پہ تمام سیاسی جماعتیں جو عوام ہیں تھوڑا سا پریشرائز اپنی جماعتوں کو کرنا شروع ہو جائیں تو لازمی بات ہے تو وہ کچھ نہ کچھ معاشی جو انہوں نے جو پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں اس میں تبدیلی کریں گے, زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے, درآمدات کو کم کریں گے. اس سے ڈالر بھی نیچے آئے گا اور پھر اس میں غربت میں بھی کمی ہوگی اور مہنگائی میں بھی کمی ہوگی. جی ویلاگ پسند آیا تو اسے لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اس کے علاوہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بورے والا وہاڑی اور میلسی کے جو MPs تھے انہوں نے انکم ٹیکس کی مد میں کتنا ٹیکس کی تھی. وہ بڑے شربہ انکشافات ہیں اور وہ ٹیکس ڈائریکٹری ہے جو حکومت پاکستان نے جاری کی ہے, اس میں سارے وہ اعداد و شمار ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں, پھر آپ بھی فیصلہ کریں کہ یہ کتنی ضرورت ہے ہمیں جو اپنی آمدن بڑھانے کی اور انکم ٹیکس بڑھانے کی خصوصاً. تو پھر یہ جو ہمارے نمائندے ہیں جو پالیسی ساز ہیں یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں.